السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کی محفل میں ہم نے میر تقی میر کی ایک غزل سے چند اشعار کا انتخاب کیا ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر کسی شاعر کی کسی غزل پر بات کریں یا اس کی شرح کریں تو اس میں اس کی تعریفیں ہی ہوں۔ بعض اوقات ایسے اشعار بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کی تعریف کرنا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ بہت پرانے شعراء ہیں، کلاسکس میں شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہی ہو۔ بعض اوقات مزاج کو ناگوار گزرتا ہے، کہیں پر الفاظ کی جو بندش ہے وہ طبیعت کو کھٹکتی ہے، لیکن بہرحال اساتذہ ہیں، ہم ان پر اعتراض تو نہیں کر سکتے، لیکن ایماندارانہ رائے ہماری یہ ہے کہ ایک استاد کے طور پر ہم جن اشعار کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ بہت ہی سنجیدگی سے اور ایمانداری سے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ آج جو غزل ہمارے سامنے ہے اس کا پہلا شعر ہے: میں غش کیا جو خط نے ادھر نامہ بر چلا، یعنی کہ فرط شوق سے جی بھی ادھر چلا۔ اب خط لے کے نامہ بر ادھر چلا کا مطلب ہے کہ محبوب کی طرف چلا، غش کیا کا مطلب ہے میں بے ہوش ہو گیا، اور فرط شوق کہتے ہیں بہت ہی زیادہ شوق ہونے کو، لیکن یہاں پر ہم مانے لیں گے بہت ہی زیادہ چاہت ہونے کو، بہت ہی زیادہ دل کو محبوب کے حوالے کرنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں مبتلا ہونے کو۔ اب اس میں یہ جو مطلع ہے یہ برائے بیت ہے، یعنی ادھر کی تکرار ناگوار ہے، اور نامہ بر کے خط لے جانے پر اپنے بے ہوش ہو جانے کی کچھ عجیب سی وجہ ہے، لیکن دل کو لگتی نہیں ہے تو نہیں سی، لیکن ممکن ہے۔ غالب نے بھی اسی قسم کی ایک شعر کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا: ہو لیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ، یارب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا۔ ٹھیک ہے، میر صاحب نے اپنی بات کہہ دی، لیکن یہ بات کچھ جی کو لگتی نہیں ہے، تو ہم نے اس شعر کی جو تشریح تھی اس کے لیے اساتذہ سے رجوع کیا، اساتذہ کی کتابوں میں دیکھا، تو تقریباً ان کی رائے ہماری رائے سے ملتی جلتی ہی تھی۔ ہم ان اساتذہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا تو انہوں نے بھی اس شعر کے بارے میں کچھ اسی طرح کی رائے دی۔ اگلا شعر ہے: لڑکا ہی تھا نہ قاتل نہ کردہ خوں ہنوز، کپڑے گلے کے سارے میرے خوں میں بھر چلا۔ اب دیکھیے، شعر تو بہت اچھا ہے، لیکن ایسے جو مضامین ہوتے ہیں جن کے اندر لڑکا اور خون اور کپڑے بھر جانا، یہ طبیعت پر کوئی بہت زیادہ خوشگوار تاثر نہیں چھوڑتے، اور یہ واقعی ایسا مضمون ہے کہ اس سے طبیعت میں ایک طرح کا تقدر پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک نوعمر لڑکے کو قاتل ٹھہرانا، پھر اس کے ہاتھ میں تلوار یا خنجر دے کر یہ فرض کرنا کہ وہ ناتیر بیکار ہے، لہٰذا اس کو قتل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، اس کا وار اوچھا پڑ سکتا ہے، اور پھر وہ اپنے شکار کے گریبان کو خون میں تر چھوڑ کر بھاگ گیا یا چلا گیا۔ یہ ایسا مضمون نہیں ہے کہ جس کی آپ بہت زیادہ داد دیں، یعنی آپ پر ایک وجہ طاری ہو جائے۔ جو ایک اچھا شعر سننے کے بعد انسان پر جو ایک کیفیت آتی ہے، اس شعر کو سن کر کم از کم ہمیں تو ایسا محسوس نہیں ہوا۔ لیکن اس شعر میں جو الفاظ ہیں ان کی آپ اگر کفایت کہتے ہیں اس کو شاعری کی زبان میں، کفایت لفظی کے، جس میں کم سے کم الفاظ استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ بات کر دی جائے، تو ایک پورا افسانہ چند لفظوں میں بیان کر دیا، اور پھر لہجے میں کوئی شکایت یا غصہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ جو بھی نوعمر قاتل ہے ان کا، اور جو شروع میں کہہ چکے ہیں کہ لڑکا، تو ظاہر ہے کہ اب ہم لڑکا فرض نہیں کریں گے، بلکہ یہ کوئی لڑکا ہی تھا، تو اس میں کوئی غصہ یا شکایت نہیں ہے، بلکہ
اپنا جو نوعمر قاتل تھا اس کی صفائی دے رہے ہیں۔ اب شعر میں ایک طرح کی حوثناکی بھی ہے، کیونکہ اتنے کم عمر لڑکے پر کہ جس کو صحیح طریقے سے قتل کرنا بھی نہ آتا ہو، کسی شریف آدمی کا دل تو آئے گا نہیں۔ اور لڑکا پھر ویسے کافی غیر فطری ہے، کیونکہ جب ہم عشق یا محبت کی بات کرتے ہیں تو خواتین و حضرات اکثر ہمارے ذہن میں مخالف جنسی ہوتی ہے، یعنی کوئی خاتون ہی ہوتی ہے کسی مرد شاعر کے ذہن میں، اور اگر شاعرہ کر رہی ہے شاعری تو اس کے ذہن میں مرد ہوتا ہے۔ یہ ایک فرض کر لی گئی ہیں باتیں۔ اب جہاں لڑکا بیچ میں پھاند کے آ جاتا ہے وہاں پر ایک طبیعت میں تھوڑا سا تقدر ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اردو میں غزل آئی ہے فارسی سے، اور فارسی میں یہ چلن چل رہا تھا کہ آج بھی غالباً چلتا ہوگا کہ خوبصورت لڑکوں کو ساقی بنایا جاتا تھا، خوبصورت لڑکے ہی دل بہلاتے تھے، ناچتے گاتے تھے۔ تو وہاں عورت نہیں تھی، بلکہ عورت کی جگہ مرد تھا، اور مرد بھی کیسا، کم سن۔ تو اکثر شعراء نے اس کو مذکر ہی میں لیا ہے۔ غالب بھی اپنے محبوب کی جب بات کرتے ہیں تو مرد کے طور پر ہی اس کو لیتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ غالب کی نہ تو طبیعت ایسی تھی، نہ مزاج ایسا تھا، اور ان کی جتنی بھی شاعری آپ دیکھیے اس میں گو کہ صیغہ مذکر کا ہی استعمال ہوا ہے، لیکن ان کی مراد مؤنث ہے، جبکہ میر صاحب تو صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت لیکن کم عمر لڑکا تھا کہ اس نے جب مجھے مارا تو وہ جب مجھے مار کے بھاگا تو میرے کپڑے جو تھے وہ سب کے سب خون سے بھر گئے۔ اور نوعمری کے باوجود بھی لڑکے کو اپنی معاف کیجیے گا جنسی کشش کا احساس ہے، اور وہ عاشق کو قتل کرنے کے طور طریقوں سے بھی واقف ہے۔ تو اس کو امرت پرستی کہتے ہیں، یعنی لڑکوں کا کسی کو شوق ہونا۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کا بھی ایک شعر اسی حوالے سے ہے کہ کچھ جو غیرت ہے تو اے سفاک ایک وار اور بھی، زخم اوچھے ہنستے ہیں منہ پر تیری تلوار کے۔ لیکن بہرحال مشوق کو سفاک کہنے میں کوئی خاص وجہ بھی شعر میں نہیں بیان کیے، لیکن انداز تخاطب میں لفاظی اس قدر ہے کہ متکلم کے خلوص پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ یعنی اگر واقعی زخم لگا ہوتا تو اتنی بلند آہنگی نہ ہوتی۔ دوسرے مصرے میں زخموں کا ہنسنا البتہ خوب ہے، لیکن میرے میر نے جو یہ گلے کے کپڑوں کو خون میں تر دکھا کر زخمی گردن کا جو کنایا ہے یہ خوب رکھا ہے۔ گلے کے کپڑوں کا ذکر میر کی مخصوص واقعیت بھی عطا کرتا ہے۔ بہرحال کیونکہ اس میں روزمرہ زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے، تو اس شعر کو کچھ ایسے اشعار میں نہیں رکھا جا سکتا کہ جن پر بے پناہ داد دی جائے یا جن کی بہت زیادہ سراہنا کی جائے۔ اگلا شعر ہے، تیاری آج رات کہیں رہنے کی سی ہے، کس خانہ ماں خراب کے اے ماہ تو چلا، کس خانہ ماں خراب کے اے ماں تو گھر چلا۔ خانہ ماں خراب کا مطلب ہے بد نصیب، اور ماہ کہتے ہیں چاند کو، تو چاند کی طرح جو خوبصورت محبوب ہے اس سے سوال کر رہے ہیں۔ اب خراب اور ماہ میں رعایت یہ ہے کہ سیلاب زدہ جس جگہ کو بھی خراب کہتے ہیں، اور چاند سمندر کے ذریعے سیلاب لاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جب چاند کی شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں تو اس میں چاند جو ہے وہ سمندر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے، ابھرنے لگتا ہے، اس کی لہروں میں بہت زیادہ زور ہوتا ہے۔ تو رات اور ماہ کا جو استعمال ہے وہ تو ظاہر ہے، اور شعر میں یہ بھی بہت اشارہ اچھا کیا ہے کہ معشوق جس کے گھر جائے گا وہ واقعی خانمہ خراب ہی ہوگا، یعنی وہ تو واقعی خانمہ خراب ہوگا، یا اگر نہیں ہوگا تو اب ہو جائے گا۔ چونکہ معشوق میر کے گھر نہیں جا رہا ہے، اس لیے ممکن ہے ایسی بات کہنے میں انگوروں کے کھٹے ہونے والی بات بھی ہو، یا شاید بد دعا ہو کہ جس کے گھر جائے خدا کرے اس کا گھر ویران ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو یہ بھی ہے، اس کو بھی کہا یعنی اس معنوں میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ
آپ اس تشریح سے متفق ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن ہماری سمجھ میں اس شعر کا مطلب کچھ یوں ہی آتا ہے۔ تو آج کے انتخاب کا جو آخری شعر ہے اس غزل کا، اس شعر میں کہتے ہیں کہ یہ چھیڑ دیکھ ہنس کے رخ زرد پر میرے، کہتا ہے میرا رنگ تو اب کچھ نکھر چلا۔ رخ زرد کا مطلب ہے چہرے کا پیلا ہونا یا پیلا چہرہ، اور رنگ نکھرنا آپ جانتے ہیں کسی پر خوب روپ آیا ہو، شباب آیا ہو تو اس میں اس کو رنگ نکھرنا کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی اپنے آپ پر ہنسنے کی ایک منزل یہ بھی ہے کہ جب دوسرے ہنسیں تم ان کا ساتھ دیں یا کم سے کم اس سے لطف اٹھائیں۔ یہ ہنر بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ شعر جو ہے اس کا، یعنی جو شعر ہے اس کا ایک اچھا خاصا نمونہ ہے کہ اپنے اوپر ہنسنے کی کیفیت اپنی خودی کو دوسروں کے سامنے پیش کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور ایسے اشعار کو دیکھ کر محمد حسن عسکری کی بات دل کو لگتی ہے کہ میر اپنی خودی کو خدا یا مذہب یا کسی آدرش کے سامنے نہیں جھکاتے۔ ان کے جو دیوان چہارم ہے اس میں بھی اسی طرح کا ایک شعر ہے کہ شوخی تو دیکھو آپ ہی کہا آؤ بیٹھو میر، پوچھا کہاں تو بولے کہ میری زبان پر۔ اور سودا کا بھی ایک شعر ہے، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ سودا کے زرد چہرے کو خشکی ہی راہ سے، کہتا ہے تیرا رنگ تو اب کچھ نکھر چلا۔ تو چونکہ سودا اور میر کی غزلیں ہم طرح ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ جسے توارد کہتے ہیں وہ ہوا ہو، یا شاید میر نے سودا کی غزل پر غزل کہی ہو اور سودا کا مضمون اختیار کر لیا ہو، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل سے 4 منتخب اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کی معنی اور جن کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور آپ سے ملاقات ہوگی اب کسی ایسے ہی شاعر کی، ممکن ہے غالب کے ساتھ ملاقات ہو اگلی محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔